اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین جو پسندیدہ ہے وہ اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب انبیاء اور رسول اسی دین کے داعی، مبلغ اور مناد تھے۔ اب اسلام ایک پہچان بن گیا ہے اس دین کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو اس دین اسلام کی طرف دعوت دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں اسلام کے معاصر مذاہب موجود ہیں، کچھ تحریکات ہیں اور کچھ مذاہب ہیں۔ ہمیں آج کے اس پروگرام میں جائزہ لینا ہے، ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنا ہے کہ اسلام کے معاصر مذاہب کون سے ہیں اور ان کا مختصر تعارف کیا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، اور مطالعہ کرنے والا ہر شخص جو تقابل ادیان کا مطالعہ کرتا ہے یا مذاہب کے بارے میں کچھ دلچسپی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عالمی سطح پر 4 بڑے مذہب شمار کیے جاتے ہیں، ایک اسلام اور 3 اس کے مقابل جو معاصر مذاہب کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مذہب ہے ہندو مت، دوسرا مذہب ہے یہودیت، اور تیسرا مذہب ہے مسیحیت۔ تاریخ جو ان مذاہب کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ حضرت آدم اور ان کے بعد کے انبیاء بھی اسلام کے ہی داعی تھے، لیکن ہندو مت کا آغاز بحیثیت مذہب یہ 2000 سے 1500 قبل مسیح میں ہوا، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ پھیلتا چلا گیا، جبکہ یہودیت کی جو تاریخ ہے اور اس کا آغاز وہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں بابل کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودی مذہب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی پوتے کے نام سے منسوب ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اور پوتوں میں سے جو یہودا نام کا ایک مقدس آدمی تھا، اس کی طرف ایک مذہب منسوب ہوا، اسے یہودیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا مذہب ہے مسیحیت۔ اس کی پہچان اور اس کی نسبت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آج 2017 کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے اس سن کا آغاز ہوا ہے، اور مسیحیت کی جو پہچان ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ 3 مذہب ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، تو اس کی کتاب قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اور اس میں واضح لفظوں میں یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے،
اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بحیثیت دین اپنے لیے پسند کرے گا تو وہ اس سے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور اس بنیاد پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں تھے تو وہ کلام بھی نازل ہوا جس میں کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جس کا آغاز گو انبیاء کی پوری تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا اور یہ پوری تاریخ میں چلتا رہا، لیکن اب جو پہچان بن گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے نبوت اور رسالت کے منصب پر کھڑا کیا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تاہم ہم اس وقت صرف 3 مذاہب کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو تعارف ہو کہ اسلام کے مقابلے میں جو معاصر مذاہب ہیں ان کا آغاز کب ہوا، ان کے عقائد کیا ہیں اور اس وقت ان کی عددی کیفیت اور عددی صورتحال کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہندو مذہب کا، تو ہندو مذہب باقی تینوں مذاہب سے اس اعتبار سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں آسمان سے کسی وحی کے نازل ہونے یا آسمان سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی کو نبی اور رسول بنائے جانے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ہندو مت میں یہ ہے کہ کوئی شخص جب ذات و صفات میں غور و فکر کرتا ہے یا انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے کسی لاہ عمل کی طرف غور و فکر کرتا ہے اور مراقبے میں رہتا ہے، دھیان گیان میں جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ وہ روشنی اسے کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں کچھ بتاتی ہے، اسی روشنی میں وہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا کوئی راز دیکھتا ہے تو اس کا وہ اعلان کرتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہی مذہب کی بنیاد بنتا ہے۔ ہندو مذہب میں مظاہر قدرت یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی اہمیت اس بنیاد پر کہ وہ مظاہر قدرت ہی ذریعہ بن جاتے ہیں اس نظر نہ آنے والی ذات کی عبادت اور پرستش کے لیے، اور ان مظاہر قدرت کو اگر مطمئن رکھا جائے، انہیں خوش کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے تو وہ نظر نہ آنے والی جو قوت ہے اس کی تائید اور اس کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 خداؤں کا تصور موجود ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہندو مذہب کی بنیاد بنتی ہے عقائد کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اس میں 3 خداؤں کا تصور ہے۔ برہما ایک خدا کا نام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ شیو ایک خدا کا نام ہے جو ربوبیت یعنی انسانیت کی اور کائنات کی پرورش کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جبکہ وشنو یہ تیسرا خدا ہے جو ہلاک کرتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت اور طاقت ہے کہ وہ کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے
ایک فرد کو، کئی افراد کو یا کئی بستیوں کو جب چاہے ہلاک کرنا تو وہ ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ تین خدا ہیں گویا جو اپنے اپنے کام میں اس پوری کائنات کی خدائی اور اس کائنات کے مالک ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گویا ہندو مذہب میں تین خداؤں کا عقیدہ ہے۔ پھر ان میں ہر ایک خدا کے کچھ اوتار ہیں جن کی تعداد بے شمار ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الانعام کے بالکل آغاز میں حاشیے میں یہ لکھا کہ اس مذہب کے لوگوں نے، جنہیں ہم بت پرست کہتے ہیں، اور جو ہندو مذہب ہے اس میں تو 33 کروڑ خدا بنائے گئے، یعنی جو چیز بھی طاقت کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور نظر آئی یا انسانوں کے لیے نفع بخش ہوئی، اسے اپنا معبود سمجھ لیا۔ یہ جتنی بت پرستی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب عرب میں بھی، قریش میں بھی اور مکہ معظمہ میں بھی بت پرستی اپنے عروج پر چلی گئی تھی، لیکن یہ بت پرستی وہی ہے کہ جس کا آغاز ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ مظاہر قدرت، یعنی جب آسمانی وحی سے انسان بے نیاز ہو گیا اور انبیاء اور رسولوں کی جو دعوت ہے وہ اس تک نہ پہنچ پائی یا اس نے اس دعوت سے انحراف کیا، تو اس نے مظاہر قدرت کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی ستارے کو، کبھی بہتے ہوئے پانی کو، کبھی آگ کو اپنا معبود بنایا، اور پھر جس کو اپنا معبود بنایا اس کی ایک نظر آنے والی تصویر، خواہ وہ پتھروں کو تراش کے بنائی گئی یا سونے، چاندی اور پیتل کو ڈھال کر ان کو بنایا گیا، انہیں ہم بت کہتے ہیں۔ اور تماثیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تماثیل کیا ہیں، یہ تصویریں کیا ہیں، یہ مجسمے کیا ہیں کہ جن کے سامنے تم معبود انہیں بنا کر اور عبادت کے تصور میں ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے تو انہیں یہ جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی مجسموں اور انہی تصویروں اور انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں یہ تین خداؤں کا تصور ہے، اور اسی بنیاد پر ان تین خداؤں کے پھر جو آگے اوتار انہوں نے بنائے ان کی تعداد بے شمار ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ہندو مذہب کی کسی متعین لفظوں میں تعریف کا، تو یہودیت کی تعریف موجود ہے، مسیحیت کی تعریف موجود ہے، اسلام کی تعریف موجود ہے، لیکن ہندو مذہب کی کوئی متعین تعریف نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندو مذہب آسمان پر خدا کے تصور کا اور وحی الہی کا وہ قائل نہیں ہے۔ بہرحال ہندو مذہب کے خود جو بڑے رہنما گزرے ہیں اور مذہبی قیادت گزری ہے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہندو مذہب کی کوئی متعین تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جو کوئی ہندو ہونے کا دعویٰ کرے یا ہندو ہونے کا انکار نہ کرے وہ ہندو ہے۔ یہ مسٹر گووند داس جو ہندوازم کتاب کے مصنف ہیں، اور اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میری کہانی میں یہ بات لکھی، اور موہن داس کرم چند گاندھی نے اپنے تمام جو تصنیفات تھیں اور اپنی جو تحریریں اس سلسلے میں ہیں ان میں یہ لکھا کہ ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی کوئی متعین تعریف نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی کو جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں ہندو ہوں، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی انکار کی وجہ سے، اس کی کسی نظریے کی وجہ سے اسے ہندو مذہب سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہندو مذہب کے عقائد کا، تو یہ تینوں مذہب، یہودیت، مسیحیت، اسلام، بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا عقیدہ۔ لیکن
ہندو مذہب میں عقیدہ توحید نہیں ہے. مظاہر قدرت اور ان کی علامات جو دیوی اور دیوتا کی صورت میں ہے، یہ ان کے یہاں عقیدہ ہے. رسالت کا عقیدہ ہندو مذہب میں نہیں ہے. تارک الدنیا لوگ جو اپنے دھیان گیان کی وجہ سے، اپنے اندر کے وجدان اور اندرونی روشنی کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان سے کچھ فائدہ ملتا ہے اخلاقی تعلیمات کا، اور وہ ان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہی تصور ہے. لیکن رسالت کا وہ تصور جو اسلام نے یا دوسرے دونوں مذاہب نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اور روح القدس جبریل امین اللہ کا کلام لے کر ان پر اترتا ہے، ہندو مذہب میں ایسا کوئی تصور نہیں. اسی طرح آخرت کہ یہ دنیا ایک دفعہ ختم ہو جائے اور پھر دوسری دفعہ اس دنیا کو آباد کیا جائے، یہ آخرت کا تصور بھی ہندو مذہب میں نہیں ہے. وہاں تناسخ ہے، آواگون ہے، جونی چکر ہے، روح کی گردش ہے. ان کے یہاں سے تصور یہ ہے کہ جب کوئی آدمی زندگی اچھائی کے ساتھ گزارتا ہے، نیکی اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارتا ہے، وہ مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ روح کسی دوسری اچھی چیز میں، اچھی مخلوق میں دنیا میں آ جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی شراب نوش ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، قاتل ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کی روح کسی بھیڑیے کی صورت میں، کسی کتے کی صورت میں، اس طرح کسی مخلوق میں دوبارہ آتی ہے. یہ جونی چکر ہے، روح اسی طرح گردش کرتی رہتی ہے اور یہ کائنات جس طرح اب چل رہی ہے یہ اسی طرح چلتی چلی جائے گی. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابیں کیا ہیں، جیسے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت کے ہاں تورات کا اور صحف انبیاء کا تصور وجود ہے. اسی طرح مسیحیت میں اس پر بھی یقین ہے جو یہودیت کا علمی ادب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اناجیل اربع ہے اور بائبل کا عہد نامہ جدید ہے. مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب جو وحی الہی پر مشتمل ہے وہ قرآن مجید ہے. اسی طرح ہندو مذہب میں بھی وید ہیں اور یہ 4 ہیں: رگ وید، اتھر وید، سام وید، یجر وید. اسی طرح اور کچھ کتابیں ہیں پران وغیرہ، لیکن ان سب کتابوں کو مرتب کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ آسمان سے ہم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے. دنیا میں اپنے اپنے فلسفے اور اپنے اپنے تصورات کی بنیاد پر جو کتابیں لکھی گئیں، اس مذہب نے ان کتابوں کو قبول کر لیا تو وہ ان کا مذہبی علمی ادب شمار ہونے لگا. اس کے بعد ہندو مذہب میں ایک بات جو دوسرے تمام مذاہب سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ان کے درمیان یہ تمیز رکھی گئی ہے کہ مرد تو دنیا میں ایک خاص طور پر وجاہت، قدرت، طاقت لے کر پیدا ہوا ہے، عورت اس کے غلام کے طور پر، اس کی خدمتگار کے طور پر پیدا کی گئی ہے. اور جب اس کا دل بہلانے کے لیے جو وہ چاہے عورت کو وہ کرنا پڑتا ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد جب مرد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی یا تو جلا دی جائے یا پھر پوری زندگی کے لیے وہ بیوگی کی زندگی گزارے گی. گویا عورت کا جو تصور ہے وہ مرد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب مرد نہیں ہے تو عورت کا کوئی مقام نہیں ہے جسے عزت کا اور جو ہے وہ عظمت کا مقام دیا جائے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جس نے ہندو مذہب کو بالکل ایک بند مذہب بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر ذات پات کا تصور موجود ہے. وہ انسانی زندگی کو، انسانی برادری کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی ذات ہے برہمن. یہ وہ ذات ہے کہ جو مقدس ترین ذات ہے، یعنی انسانوں میں سے برہمن جو ہے وہ مقدس ہے اور وہ مذہب کے علمبردار ہیں، وہ مذہب کے گویا قائد ہیں، رہنما ہیں. ویش جو ہے یہ ایک قوم ہے
کہ جس کے لیے ہندو مذہب کے اندر یہ تصور ہے کہ وہ لوگوں میں زراعت پیشہ اور کاروبار کر کے جو دولت کی تقسیم ہے اس میں اپنا حصہ اور کردار ادا کریں گے۔ تیسری ذات ہے کھشتری، یہ سپاہیانہ زندگی گزارنے، برہمن کی اور تاجر اور مالدار لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی مال و جان کی حفاظت کے لیے جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ کھشتری ہیں، اور وہ ایک قوم ہے، ایک ذات ہے، وہ ہمیشہ ان کی اولاد میں یہی تصور رہے گا۔ اور چوتھی ذات انسانوں میں وہ شودر ہیں، یہ انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں اور انہیں گویا سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شودر بہت نیک، بہت پاکیزہ، بہت خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ کسی شودر کی اولاد ہے تو اس کے معاشرے میں کوئی حقوق نہیں ہے اور اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر کے ہر ایک ذات کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک جو رتبہ ہے اسے متعین کر دینا، یہ صرف ہندو مذہب میں ہے۔ یہودیت میں بھی اس کی ایک شک پائی جاتی ہے جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرنا یہ ہندو مذہب کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو مذہب کے اندر اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں۔ اصلاحی تحریکیں 2 طرح کی تھیں۔ سب سے پہلے تو بدھ مذہب جو بنا ہے، بدھ مت اب اس کو ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت کوئی نیا مذہب نہیں تھا، ہندو مذہب کے اندر ہی اصلاحی تحریک کا درجہ رکھتا ہے۔ اور گوتم بدھ جو 543 یا 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یہ ان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ہی جنوبی نیپال میں کوہ ہمالیہ کے دامن میں بنارس سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام مچلنا وستو ہے، اس کی بستی میں گوتم بدھ پیدا ہوئے۔ ایک ریاست کے مہاراجا کے یہ بیٹے ہیں، دوسرے ریاست کی جو مہارانی تھی، گویا ان کی دونوں کی آپس میں شادی ہوئی دوسرے ریاست کے راجا کی بیٹی کے ساتھ، تو ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے کا نام گوتم بدھ تھا۔ لیکن گوتم بدھ شروع سے ہی اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے شاہی جو آداب ہیں اور جو زندگی ہے آسانی اور سہولت کی، اس سے کنارہ کش رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے گھر سے اور اپنے جو ان کے بنگلے اور کوٹھیاں اور سب کچھ تھا اس سے نکل کر وہ جنگل میں چلے گئے اور وہاں دھیان گیان میں مبتلا رہے، مصروف ہو گئے۔ اس سے جو روشنی ہوئی، جو حاصل ہوئی، تو اس نے پھر لوگوں میں یہ ذات پات کا جو تصور تھا ہندو مت میں، اس کے خلاف آواز بلند کی گوتم بدھ نے، اور یہ کہا کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے حقوق ایک طرح کے ہیں، سب کی عزت اور قدر کی جانی چاہیے اور سب کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ بلکہ گوتم بدھ نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق اس کائنات میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتے، لیکن جو بھی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی پوری مخلوق جو ہے اس کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیونٹیوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خون بہائے پرندوں کا۔ یعنی اس طرح ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے گوتم بدھ نے ایک تقدس کا فلسفہ پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی آواز اتنی بلند اور اتنی توانا ہوئی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ خود اپنے لیے وہ جو اپنے جو ان کی گھریلو زندگی تھی، جو خاندانی زندگی تھی، وہاں کی سہولتوں کو یہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ پر مشقت برداشت کی، ریاضت کی، دھیان گیان میں مصروف رہے، اور اب ایک
آواز بلند کی ہے تو یہ یقیناً آواز ایسی ہے کہ جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اور پھر وہ ایک مستقل مذہب بن گیا، حالانکہ وہ مستقل مذہب نہیں تھا اپنے آغاز اور اپنی ابتدا کے اعتبار سے، بلکہ وہ ہندو مت کے اس تصور کو جو 4 ذاتوں میں انسانیت کو تقسیم کرنے والا ہے، اس تصور کے خلاف ایک آواز تھی، اور اسے ہم اصلاحی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ دوسری اصلاحی تحریک جو ہندو مذہب میں سامنے آئی وہ سکھ مت ہے۔ آپ نے یہ لفظ سکھ مت بارہا سنا ہے، اور ایک مستقل جو مذہب کی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے نانک صاحب سے، جو 1469 عیسوی میں لاہور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے تلونڈی، وہاں پیدا ہوئے۔ یہ اب جہاں ننکانہ صاحب جس کو کہتے ہیں، یہ گویا پورے کا پورا علاقہ جو ہے، یہ اب تو ننکانہ صاحب کی وجہ سے ننکانہ صاحب اسے کہتے ہیں اور نانک صاحب کی طرف منسوب ہو گیا، لیکن یہاں کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹی سی بستی ہے، جہاں پر یہ 1469 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ لیکن انہوں نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالی اور اپنے ارد گرد ہندو مذہب کی وہ تمام زیادتیاں جو انسانیت کے ساتھ ہوتی تھیں اور وہ عدم توازن تھا، اسے دیکھا تو گویا یہ ایک توانا آواز بننے کی کوشش میں مصروف ہو گئے کہ ہندو مذہب کی اس جو ظلم اور زیادتی کی حیثیت ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ گرو نانک صاحب نے بنیادی طور پر 2 چیزوں کو چیلنج کیا اور اصلاحی تحریک کا آغاز کیا۔ ایک تھا ہندو مذہب میں 3 خداؤں کا تصور۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا 3 نہیں ہے، کوئی ایک ہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور ایک ہی ذات ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، وہی ذات لوگوں کی تربیت اور نشو و نما کرتی ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ سزا اور جزا دینے پہ قادر ہے۔ گویا انہوں نے عقیدہ توحید کی طرف توجہ دلائی اور ہندو مذہب کے عقیدہ تثلیث یا 3 خداؤں کے تصور کو چیلنج کیا۔ دوسری طرف انہوں نے گرو نانک صاحب نے گویا گوتم بدھ کی طرح وہ جو انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے پر برتری کا ثابت کرنا ہے، اس کو بھی چیلنج کیا اور کہا کہ نہیں، یہاں کوئی 4 ذاتیں یا 2 ذاتیں یا 3 ذاتیں نہیں ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ گرو نانک صاحب فوت ہوئے، ہمارے یہاں اسی لاہور میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں، یہ 1538 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ گویا گرو نانک کی بنیاد پر جو اب سکھ مت ہمارے سامنے ایک مستقل مذہب کی حیثیت سے موجود ہے، اور ایک وقت یہاں ایسا رہا ہے کہ اس پورے پنجاب میں اور حتیٰ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک علاقے تک اور کشمیر تک سکھوں کی حکومت قائم رہی ہے، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اس کے بڑے جو ہیں وہ مہاراجہ تھے۔ تو یہ پورے خطے میں یہ مذہب نہ صرف پھیلا بلکہ اس مذہب نے اقتدار حاصل کیا اور اس پورے خطے پر حکومت کی۔ گرو نانک صاحب نے جو اصلاحی تحریک شروع کی، اس کا آغاز کیا انہوں نے عقیدہ توحید سے، اور یہ کہا کہ 3 خداؤں کا تصور ہندو مذہب میں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ہی طاقت ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک مستقل مذہب بن گیا اور اس کے باقاعدہ خط و خال طے ہو گئے اور اس کی تمام قواعد و ضوابط بنا لیے گئے۔ ان کے اعتبار سے ان کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں، اور جو مذہبی رہنما ہے اسے گرو کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ طے کیا گیا کہ گرو جو ہے ہر زمانے میں ایک گرو ہوا کرے گا جو عالمی سطح پر اس مذہب کی قیادت کرے، لیکن چونکہ یہ معاملہ آگے چل کر نہ چل سکا تو 10 گرو ہیں اس وقت تک ان کے، اور ان میں سے جب وہ گرو مکمل ہوئے 10 تو
گرنتھ جو گرو نانک صاحب کی جو ملفوظات تھے یا ان کی جو تحریریں تھیں یا ان کے جو اشعار تھے ان پر مشتمل ایک کتاب جس کو گرنتھ صاحب کہتے ہیں، اس میں اور بھی بہت سے مفکرین کے اور دانشوروں کے اقوال موجود ہیں جو اخلاقی تعلیمات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک گرو گرنتھ باقاعدہ ایک کتاب ہے جو ان کی مذہبی کتاب شمار ہوتی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے گویا سکھ مت میں گرو گرنتھ کو ہی بنیادی حیثیت دے دی گئی ہے اور وہی قیادت اور سیادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سکھ مت کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے آئندہ کے پروگرام میں بیان کریں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ سکھ مذہب کی حیثیت کیا ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں۔ بنیادی طور پر اتنی بات آج سمجھ لینی چاہیے کہ سکھ مت اور بدھ مت کوئی الگ مذہب نہیں تھا اپنی بنیاد کے اعتبار سے۔ یہ دو افراد نے ہندو مذہب کے اندر جو اصلاحی تحریک شروع کی ان کا نام تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کر گئے اور پھر آج یہ مذہب کسی نہ کسی درجے میں یہاں موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہودیت کا، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہ ایک اجمالی تصور تھا، خاکہ تھا ہندو مت کا۔ دوسرا مذہب جسے ہم یہودیت کے نام سے پہچانتے ہیں، آغاز میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، یعنی ان کے بعد آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، یہ گویا ان کا لقب تھا، یہ ان کی صفت تھی، اور چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ مصروف رہنے والے نبی اور رسول تھے، اس لیے انہیں اسرائیل کہا گیا۔ ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک مملکت ہے یہودیوں کی جو فلسطین کے علاقے پر اور مشرق وسطیٰ میں اور شام سے اس طرف یہ ایک مستقل ہے، تو اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسی بنیاد پر یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے، یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے، قرآن مجید نے ان کی ساری تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بائبل میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے، اور یہ وہی بیٹا ہے جو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جا کر متعارف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ یہودی مذہب کہلاتا ہے۔ یہودی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ 2 عقیدوں پر ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کے علمبردار ہیں۔ گو بعد میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ کا بیٹا ہونے کا تصور کیا ہے یہودیت میں اور مسیحیت میں، اس پہ ہم مستقل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک نشست میں گفتگو کریں گے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تاہم اس وقت یہ کہ وہ خدا کی توحید کے قائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرقہ درمیان میں پیدا ہوا جس نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عزیر کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دیا، وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب جتنے اسرائیلی ہیں، جتنے یہودی ہیں، وہ اس بات کے علمبردار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہی سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں طے کیا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا خدا کے ساتھ اتنا گہرا اور اہم تعلق، خاص تعلق ہے کہ جس میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور یہ تعلق جانبین سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بنی اسرائیل سے خصوصی تعلق ہے اور بنی اسرائیل کا بھی اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے۔ 12 افراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، وہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور یہودی مذہب بھی
اسی خاندان کے اندر بند ہے، گویا وہ خاندان کی بنی اسرائیل کی عظمت کے علمبردار ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ان 12 بیٹوں سے چلنے والی نسل ہے وہ تو مقدس ہے اور وہ بلند رتبہ رکھتی ہے اور اس کے حقوق ہیں اس پوری دنیا میں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی انسانیت اس وقت ان کے ارد گرد موجود ہے وہ صرف اور صرف ان بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، حق اگر ہیں تو وہ صرف اور صرف 12 خاندانوں کے ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ ایک مختصر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی دوسرے خاندان کے کسی فرد کو اپنے مذہب میں قبول نہیں کرتے، اسے اپنے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور ان کے یہاں اتنا تنگ دائرہ ہے کہ وہ ان 12 خاندانوں میں سے کسی کو کسی دوسرے مذہب کے اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ تاہم یہودیت ایک ایسا مذہب ہے کہ اس وقت بھی اس کی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے اس خطے میں ہندو مت میں اصلاحی تحریک کے طور پر اٹھنے والا سکھ مذہب جو ہے اس کی تعداد بھی 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے، تقریباً اتنی ہی تعداد جو ہے وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہودیوں نے پوری دنیا کی معیشت کو اور پوری دنیا کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسل اور جو اولاد چلی آ رہی ہے وہی صرف یہودی کہلاتی ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو یہودی مذہب کے اندر قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ مختصر سا خاکہ ہے یہودی مذہب کا۔ جہاں تک تعلق ہے مسیحیت کا، مسیحی مذہب اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں سے بھی اس کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 2 ارب کے قریب آبادی انسانوں کی وہ مسیحی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کی پہچان اور اس کا آغاز ہوتا ہے مسیح ابن مریم سے۔ حضرت مریم، سیدہ مریم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک اور پاکیزہ بندی ہیں، ان سے پیدا ہونے والا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ مسیح ہے۔ اسے قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، مسیح بھی کہا گیا ہے، وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ، اسلام میں جو عقیدہ دیا گیا ہے۔ لیکن مسیحی مذہب جس کی نسبت حضرت مسیح علیہ السلام سے کی جاتی ہے، اس کی تاریخ کا آغاز مسیح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے ہی ہوتا ہے۔ 30 برس کے تھے بائبل کے مطابق، اناجیل کے مطابق، کہ جب اپنی پیدائش کے 30 برس گزر چکے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ کیسے تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ اپنی جگہ پر آئیں گی، لیکن یہاں سے گویا ایک مذہب کا آغاز ہوتا ہے جسے آج پوری دنیا میں مسیحی مذہب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسے نصرانیت بھی کہتے ہیں، اسے عیسائیت بھی کہتے ہیں۔ جو تعریف مسیحی مذہب کی خود مسیحی مفکرین نے، مسیحی دانشوروں نے اور مسیحی علم کلام کے جو ماہر لوگ گزرے ہیں، انہوں نے جو تعریف کی ہے، اور وہ تعریف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بھی موجود ہے اور دوسری تمام جگہوں پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مسیحیت وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے، جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف کرتا ہے۔ یہ گویا لفظوں میں اس مذہب کو پہچان کے طور پر اور اس مذہب کو کی علامت کے طور پر جو تعریف کی گئی ہے، اور اسے خدا کا منتخب مسیح اور اکلوتا بیٹا مانتا ہے۔ اکلوتا بیٹا ماننے کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح تعریف کے جتنے الفاظ ہیں کہ وہ اخلاقی کیا حیثیت ہے، اخلاقی کی، تاریخی اس کا پس منظر کیا ہے، کائناتی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب اس کی تفصیل کیا ہے، اور اسی طرح
اپنی اصلیت ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف کرتا ہے۔ ناصرہ کیا تھا، اس کا محل وقوع کیا ہے، یروشلم اور فلسطین کے علاقے میں ناصرہ نام کی بستی کہاں پر واقع ہے، یہ تفصیلات ایسی ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم اپنے مستقل جو مسیحیت پر گفتگو ہوگی اس میں بیان کریں گے۔ لیکن آج ہم صرف اجمالی خاکے کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ مسیحی مذہب جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا معاصر اور مد مقابل مذہب ہے، جس کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے، اس مذہب میں جو عقیدہ ہے اس کے بھی اجزاء ہیں اور ان میں سے ہر ایک جز پر مستقل گفتگو ہوگی۔ آج کیتھولک عقیدہ اور اسی طرح پروٹسٹنٹ عقیدہ اور اسی طرح آرتھوڈکس عقیدہ اور جو فرقے مسیحی مذہب میں موجود ہیں ان کا الگ الگ جو عبارت ہے عقائد کی، اسے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک جملہ جس پر مسیحی برادری متفق چلی آ رہی ہے اور خاص طور پر جو سب سے بڑا فرقہ ہے کیتھولک، جو سب سے بنیادی اور سب سے لمبی مدت کا، جس کی عمر زیادہ ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے شان سے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ پطرس رسول یعنی حواری، حضرت مسیح علیہ السلام کے اہم ترین ایک حواری ہیں شاگرد پطرس، یہ ان کی رسولی گدی ہے جس پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں اس وقت تک ان کے پوپ چلے آتے ہیں اور ان کا مرکز جو ہے وہ ویٹیکن میں ہے۔ ان کے یہاں جو عقیدہ بیان کیا جاتا ہے لفظوں میں، عبارت میں، وہ یہی ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، لیکن یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ گویا تثلیث کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا آپس میں ایک تعلق کہ حلول اور تجسم، کہ بیٹا جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نے حلول کیا اور خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے۔ اسی طرح بیٹا جو ہے وہ 33 برس تک تقریباً دنیا میں رہا اور پھر اس کو مصلوب کیا گیا، پھر اس کو حیات ثانیہ کہ وہ موت پر فتح یاب ہو کر مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور وہ پھر کچھ دن تک اپنے حواریوں کو نظر آنے کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ بیٹے کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اور چوتھا اس سلسلے میں یہ ہے کہ کفارہ، کہ بیٹا جو ہے یعنی خدا کا بیٹا، میں یہاں پر یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور مسیحی تصورات اور بائبل میں بھی جو خدا کا بیٹا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا، بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا، خدا کا بیٹا، اور وہ اصل میں محبت اور شفقت کے معنی میں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہیں پہ بھی کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں یا مسلمان عیسائیوں کے عقیدے، عیسائیوں کی طرف یہ عقیدہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی شادی بیاہ کا تصور، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں اور علمی اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی نہیں بلکہ کوئی بھی خدا کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خدا ایک ایسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہی صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی، فرشتوں کو بھی اور بھی کتنے ہی مقدس لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اسی معنی میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ اور خدا کا بیٹا ہونا اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ تاہم یہ معاملہ بہرحال مسیحی مذہب کا ہے
کہ وہ اپنے عقیدے کی تمام جزیات جو ہیں انہیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں اور یہ بتائیں کہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام جو ہے یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں یا وہ خدا کے نبی اور بندے ہیں. ایک دوسری بات وہ یہ بتائیں واضح کر کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کسی مادرزاد اندھے کو بینائی دی یا کسی مردے کو زندہ کیا، یا جیسے قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ پرندوں کی شکل بناتے تھے اور پھر ان میں پھونک مارتے تو وہ پرندے بن کر یعنی مٹی کے پرندے بنا کر انہیں اڑاتے تھے، تو مسیحی برادری کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ کیا یہ ان کی قدرت تھی یا بحیثیت نبی ان کا معجزہ تھا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو یہ قدرت دی گئی مستقل طور پر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح خدا کی خدائی میں شریک تھا اور خدا نے انہیں مستقل قدرت دے دی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام کا تصور ہے کہ مسیح علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، انجیل نام کی کتاب ان پر نازل ہوئی، روح القدس یعنی جبریل امین ان پر اللہ کا کلام لے کر آتا تھا، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک نبی کی صفت ہیں، تو پھر ایک بالکل الگ بات ہوگی. تاہم ہم اس وقت تو صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عیسائی مذہب دنیا میں جو اس وقت مذہب کے طور پر متعارف ہے اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ تعریف کے اعتبار سے یوں ہے، اور باپ بیٹے اور اس کے ساتھ کفارے اور مصلوبیت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک ایسا بیٹا جسے باپ نے لوگوں کے موروثی انسانوں کے بنی آدم کے موروثی گناہ سے کفارے کے طور پر دنیا میں بھیجا اور اسے مصلوب کروایا، اور مصلوبیت کے ذریعے سے وہ گناہوں سے کفارہ بن گیا تمام انسانیت کے لیے. اس کی جو کتابیں ہیں، عقیدہ تو آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے علاوہ اس کی کتابیں جو بائبل کے نام پر اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس میں صحف ہیں پہلے انبیاء کے، اور تورات کا بھی اور زبور کا بھی اس میں ایک حصہ موجود ہے. اور ان کے دعوے کے مطابق ہم یہ گفتگو کریں گے اپنی جگہ پر کہ اسلام کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید اس کی حقانیت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں ان کی مذہبی کتابوں کی استنادی حیثیت کیا ہے. اس پر گفتگو الگ ہوگی، لیکن تعارف کے طور پر جو اجمالی خاکے میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات پہنچ جائیں، وہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں بھی بائبل نام کی کتاب یہ خدا کا الہام کہا جاتا ہے، یہ روح القدس کی تائید سے لکھی ہوئی کتابیں کہی جاتی ہیں، اور اس کے دو حصے ہیں. بائبل کا ویسے معنی ہے مجموعۃ من الکتب، بہت سی کتابوں کا مجموعہ، لیکن یہ مجموعہ کس طرح ہے؟ اس کا ایک حصہ ہے جسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور ایک حصہ ہے جسے عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ. یہ گویا ان کے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے. جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں ان کے اپنے دعوے کے مطابق مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو کلام آسمان سے اتارا گیا یا یہ روح القدس کی تائید سے لکھا گیا، مقدس لوگوں نے جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں یا جو کتابیں ان کی تحریر ہوئیں ان کے بارے میں اسے کہتے ہیں عہد نامہ قدیم. کیتھولک کے نزدیک وہ 46 کتابیں ہیں اور پروٹسٹنٹ کے ہاں وہ 39 کتابیں ہیں. گویا ایک بات تو بنیادی طور پر ہمیں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ان کا الگ الگ ہم تعارف اپنی جگہ پہ پیش کریں گے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مسیحیت کے دو بڑے فرقے، ایک کیتھولک ہے جو قدیم ترین ہے، اور دوسرا پروٹسٹنٹ ہے جو ایک احتجاج کے طور پر، اصلاحی تحریک کے طور پر سامنے آیا مارٹن لوتھر وغیرہ سے. تو ان دونوں کے درمیان، دونوں فرقوں کے درمیان عہد نامہ قدیم یا بائبل کا جو پہلا حصہ ہے اس کی کتابوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ 39 کتابوں کو خدا کا کلام اور الہام قرار دیتے ہیں، جبکہ کیتھولک جو ہیں وہ 46 کتابوں کو. لیکن عہد نامہ جدید جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد
جو علم، جو ادب، جو خدا کا کلام مرتب ہوا، اس کی 20 کتابیں ہیں۔ یہ گویا عہد نامہ جدید ہے۔ 20 کتابیں الگ، 7 اور چیزیں شامل کر کے یہ 27 کتابیں، گویا گل 66 یا یہ پورے بائبل کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتابیں بنتی ہیں۔ 27 کتابیں عہد نامہ جدید کا حصہ ہے۔ ان میں 4 اناجیل بھی ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ اور اس کے بعد رسولوں کے اعمال ایک کتاب ہے، جس میں گویا مسیح علیہ السلام کے جو حواری اور شاگرد تھے، جنہیں انہوں نے رسالت کے منصب پر کھڑا کیا اور رسول بنا کر لوگوں میں بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کی کارگزاری ہے دعوتی اور تبلیغی کام کی، اس کو رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولس کے کچھ خطوط ہیں، اسی طرح کچھ اور خطوط ہیں، اور آخر میں مکاشفہ ہے یوحنا کا۔ یہ 27 کتابوں کے مجموعے کو بائبل کا وہ حصہ کہا جاتا ہے جسے عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ یہ تو مسیحیت کا تعارف ہے۔ اب خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے معاصر مذاہب جو عالمی سطح پر شمار کیے جاتے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہندو مذہب جو 2000 سے 1500 قبل مسیح میں جس کا وجود سامنے آتا ہے۔ دوسرا مذہب یہودیت ہے جو تقریباً 15 اور 1800 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے جس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا نام اسرائیل تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور جو مذہب آگے چلا خاندانی طور پر اسے انہی کی بنیاد پر یہودی مذہب کا نام دیا گیا۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہے، اس کا تاریخی آغاز مسیح علیہ السلام کے شخصیت سے ہوتا ہے۔ اس میں 2 بڑے فرقے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہیں، اور ان کی مسیحی مذہب کی تعریف جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، مواحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب مسیح مانتا ہے۔ اس کے 3 عقائد، یعنی عقائد میں بنیادی طور پر تثلیث کا تصور، اور یہ وہ لفظ ہے جو ہم ان کے ذمہ تھوپ نہیں رہے، ہم ان کی طرف منسوب نہیں کر رہے، بلکہ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید یہ وہ الفاظ ہیں جو خود مسیحی مذہب کا علم کلام ہے اور ان کے عقیدے کی پہچان ہے، اور اس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کو 3 اقانیم، 3 اکائیاں یہ مل کر ایک خدا کا تصور دیتی ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور بائبل نام کی کتاب ان کی علمی کتاب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، جس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ ہم ان معلومات کے ساتھ آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم میسج ٹی وی کے ذریعے آپ کو ان 3 مذاہب کی پوری تفصیل جو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ اسلام کے معاصر مذاہب کی جو استنادی حیثیت ہے اس کو پہچان سکیں، اور پھر اس مقام پر کھڑے ہو سکیں کہ آپ اسلام کے داعی کے طور پر، اسلام کے مبلغ کے طور پر، اسلام کے مناد کے طور پر وہ کردار جو آپ کو ادا کرنا چاہیے وہ ادا کر سکیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذاہب کے درمیان اسلام کی حقانیت پر کھڑے ہو کر اسلام کے داعی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔